بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے پاکستان کے ماضی کے 22 امیر ترین خاندان اور نئے ارب پتیوں کی فہرست میں کون کون شامل ہیں۔ تقریباً 6 دہائیاں قبل پاکستان کے سابقہ وزیر خزانہ ڈاکٹر محبوب الحق نے ایک تقریر میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی 66% صنعتوں اور بینکاری و انشورنس نظام کے 87% کے مالک 22 امیر ترین خاندان ہیں۔ پلاننگ کمیشن سے بطور چیف اکنامسٹ منسلک ڈاکٹر محبوب الحق نے اگرچہ اس وقت ان خاندانوں کے نام لے کر نشاندہی نہیں کی تھی اور اشارہ دیا تھا کہ 22 کی تعداد دراصل ایک علامتی حیثیت رکھتی ہے، یعنی دولت کے ارتکاز کے اس پورے عمل کی نمائندگی کرتی ہے جس کے تحت دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی جا رہی ہے۔ مگر یہ 22 خاندان آنے والے وقت میں پاکستانی عوام کے ذہنوں میں امیر ترین طبقے کی علامت بن گئے اور پھر عرصہ دراز تک پاکستان میں عوامی یا سیاسی سطح پر جب بھی دولت کے چند ہاتھوں میں تک محدود ہونے کی بات ہوئی تو اس کا ہی حوالہ سامنے آیا۔ ڈاکٹر محبوب الحق کی اس تقریر کے پس منظر میں محققین نے اپنے تئیں ان 22 خاندانوں کی نشاندہی کی کوشش کی۔ تجزیہ کار اکرام سہگل کے ایک مضمون کے مطابق ان کے بیان کردہ 22 امیر ترین خاندان داؤد گروپ، سہگل، آدمجی، کولونی، فینیسی، ولیکا، جلیل، باوانی، کریسنٹ گروپ، وزیر علی گروپ، گندھارا گروپ، اصفہانی، حبیب ہاؤس، خیبر گروپ، نشاط گروپ، بیکو گروپ، گل احمد گروپ، آراگ گروپ، حفیظ گروپ، کریم گروپ، مل والا اور دادا گروپ تھے۔ اس طرح ایل جے وائٹ کی سن 1974 میں شائع ہونے والی کتاب انڈسٹریل کنسنٹریشن اینڈ اکنامک پاور ان پاکستان میں اوپر بیان کردہ خاندانوں ہی کی تفصیل دی گئی جنہیں پاکستان کی معیشت پر غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل تھا۔ اس موضوع پر محقق اے آر شبلی کی کتاب کا نام تو 22 خانوادے ہے، مگر اس میں پاکستان کے 30 بڑے کاروباری خاندانوں کا بیان ہے۔ شبلی ان 30 خاندانوں کے نام احمد داؤد، آدمجی، باوانی، سہگل، امیر علی، فینیسی، رنگون والا، اصفہانی، نصیر شیخ، قاسم دادا، خٹک فیملی، حبیب، میاں محمد امین، محمد بشیر، ولیکا، سید واجد علی شاہ، رستم کاؤس جی، ہارون، سی ایم لطیف، رانا خداداد، ریاض خالد نون، ہوتی، حاجی دوسا، حاجی دوست محمد، حاجی اے کریم، منو خاندان، ہئی سنز، ظفر والا، الاحسن، مولا بخش، تاجی محمد خانزادہ اور فقیر فیملی بتاتے ہیں۔ ختیجہ حق کی مرتب کردہ کتاب اکنامک گروتھ وتھ سوشل جسٹس، کلیکٹڈ رائٹنگز آف محبوب الحق میں شامل ایک باب میں محبوب الحق نے اپنے 1968 کے بیان پر دوبارہ روشنی ڈالی۔ اس تحریر میں محبوب الحق وضاحت کرتے ہیں کہ 22 خاندانوں کا نعرہ بہت زیادہ لفظی معنوں میں لے لیا گیا ہے
جبکہ ان کے نزدیک یہ خاندان سب نہیں بلکہ اس نظام کی علامت تھے جس نے انہیں پیدا کیا۔ اسی طرح 22 مارچ 1973 کو برطانوی اخبار دی ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں ڈاکٹر محبوب الحق نے لکھا، اب ایک افسانہ سا پھیل گیا ہے کہ پاکستان کی ساری دولت انہی 22 خاندانوں کی ملکیت ہے، جو بالکل درست نہیں ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔